اچھا میڈم، جو میڈیکیشن کا کوشچن اکثر یہ سوالات جو ہے نا پیشنٹ کی فیملی بھی یہی کرتی ہے کہ آپ نے دوائی کون سی لینی ہے. دوائی جڑی ہوئی ہے پیشنٹ کے ایکیوٹ وڈرول کے ساتھ اور پیشنٹ کی سائیکولوجیکل سمٹمس کے ساتھ. تو جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو 4 ڈفرینٹ لوگ ڈیل کرتے ہیں، 4 ڈفرینٹ پروفیشنلس ہوں گے وہ ان کو ڈیل کریں گے، جن میں سب سے پہلے سائیکیٹرسٹ ہیں، میڈیکل کنسلٹنٹ ہے یا میڈیکل ڈاکٹر ہیں، سائیکالوجسٹ ہے، اور پھر ان کے لیے اسپورٹس تھراپسٹ یا اسپرچول تھراپسٹ یا میڈیٹیشن کے لیے یوگا تھراپسٹ، یہ ان کے لیے ہونا ضروری ہے ان میں سے کوئی. تو جو میڈیکیشن کا پارٹ ہے یہ پیورلی ڈیل کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ اور میڈیکل ڈاکٹر. اب یہ میڈیکل ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹ جو میڈیکیشن کا استعمال کرتے ہیں وہ پیشنٹ کی اپنی فزیکل اسسمنٹ کرنے کے بعد بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی ڈرگ کون سی ہے اور اس ٹائم اس کو وڈرول کون سے ہو رہے ہیں. بیسیکلی ڈاکٹر کے لیے جو چیلنج ہے وہ ان کے ایکیوٹ وڈرول کی مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیشنٹ ڈفرینٹ قسم کے فزیکل سمٹمس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ کامن جو آپ کو سمٹمس بتا دیتا ہوں، جو ان کو وامٹنگ ہوتی ہے، ان کو باڈی کے اندر بہت زیادہ پین ہوتا ہے، ان کو فزیکل کریونگ ہوتی ہے، ان کی سلیپ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے، ان کو کھانے پینے کی روٹین ساری خراب ہوئی ہوتی ہے، کھانا پینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کی باڈی کے اندر بہت زیادہ پین رہتا ہے. اب ان سارے سمٹمس کو ڈاکٹر نے یا سائیکیٹرسٹ نے ڈیل کرنا ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا ہے. پھر ساتھ میں اس کی جو سائیکولوجیکل سمٹمس ہیں ان کو بھی سائیکیٹرسٹ نے دیکھنا ہے کہ اگر میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو پھر وہ ڈفرینٹ قسم کی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، آپ کی اسٹوری شیئر کرنا چاہیں جس میں آپ نے کوئی چیلنج فیس کیا اور آپ کو ٹریگر کیا، موٹیویشن، ایک کوئی پیشنٹ ایسا آیا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جو میڈم پیشنٹ آتے ہیں، میں تقریباً 2014 سے اس فیلڈ کے ساتھ جڑا ہوں اور 2025 آ گیا ہے، تقریباً 11 سال کا سفر ہے. اس دوران بے شمار میلز اور فیمیلز ہمارے پاس آئے ہیں، اسپیشلی ینگسٹرز آئے ہیں اور بہت ینگ ایج کے اندر اور بہت ہی اچھی فیملی کے ساتھ جن کا تعلق کھاتے پیتے گھرانوں سے، ہائیلی کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ. اور وہ بچے آتے تھے جن کے پیرنٹس نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اسٹرگل کی ہے اور انہوں نے ایک مقام حاصل کیا، انہوں نے ایک اپنی اچیومنٹ حاصل کی اور بچوں کو لگژری یا کمفرٹ لائف دینے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے. لیکن جب بچوں نے مس یوز کیا اس سارے فریڈم کو، اس آزادی کو، اس سپورٹ کو، اس فائنینشیل سپورٹ کو، اس ایموشنل سپورٹ کو، اس لگژری کو، تو پھر بچوں نے ڈرگس کا سہارا لینا شروع کر دیا. تو سب سے جو زیادہ ڈیمیج کسی بھی ایک انڈیویجول کو ڈرگ کرتا ہے وہ اس کے کیریئر کو کرتا ہے. جیسے کہ میری ایک اپنی اس پہ تھا، جو میرا پہلا پیشنٹ تھا جس کو میں نے ڈگری کے بعد جب میں ریہیب میں فرسٹ ڈے میرا تھا، تو جس پہلے پیشنٹ کے ساتھ میں ملا تھا وہ خود MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک اچھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، وہ لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ ہیروئن ایڈکٹ تھا وہ لڑکا، اور بہت ہی اچھی فیملی سے اس کا تعلق تھا. تو وہ اس نے بہت زیادہ سفر کیا اور وہ اس ہیروئن کے ساتھ اس طریقے سے پھنس چکا تھا کہ اس کی ڈگری ختم ہو گئی، وہ ڈاکٹر نہیں بن پایا، اس کا کیریئر سارا خراب ہو گیا، اس کے فیملی کے فائنینسز سارے خراب ہو گئے. ایون کہ اگر وہ دیسی زبان میں کہیں تو اس نے اپنی فیملی کو روڈ کے اوپر وہ لے کر آ گیا. ایک انڈیویجول، ایک بچہ، اور بہت انٹیلیجنٹ، بہت پڑھنے لکھنے والا بچہ، لیکن اس نے اپنی زندگی کو جب ڈرگس کے سپورٹ کیا، ڈرگس کا سہارا اس نے لیا اور صرف شارٹ ٹائم پلیئر کے لیے دوستوں کے پریشر میں آ کے، کمیونٹی کے پریشر میں آ کے، لگژری کے پریشر میں آ کے، پارٹی کے پریشر میں آ کے، ڈفرینٹ قسم کے غلط لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کے کہ صرف شارٹ ٹائم کے لیے مجھے گریٹیفیکیشن مل جائے اور میں خوش ہو جاؤں اور انجوائے کروں، کیونکہ یہ جوانی واپس نہیں آئے گی اور اس جوانی کو میں بھرپور طریقے سے انجوائے کروں. اکثر اس کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی جوانی کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا ہوں. تو میرا بھی اس سے یہی سوال ہوتا تھا کہ ہم بھی ینگ ہیں، ہم بھی اپنی جوانی کو بھرپور طریقے سے جیتے ہیں بٹ ڈرگس کا سہارا نہیں لیتے. تو آپ ڈرگ کا سہارا کیوں لے رہے ہو، کیوں ڈرگس کا استعمال اس کا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، اس میں بہت زیادہ پلیئر ہے، بہت زیادہ مزہ ہے.
نہیں میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, میری ڈگری تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, حالانکہ باقی کوئی پرابلم نہیں تھی اس کے لیے پڑھنا لکھنا, کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا. اس کی اچیومنٹس تھی, اس کی انٹرمیڈیٹ, اس کی میٹرک, اس کے پہلے پاس کے جو ریزلٹس تھے وہ اس چیز کی انڈیکیشن تھی کہ یہ ایک انٹیلیجنٹ ہائی گریڈ کا بچہ ہے. اور بہت اچھے طریقے سے اس کی ڈگری کے فرسٹ 3 ایئرس اس کے گزرے تھے, اور لاسٹ ایئر کے اندر آ کر وہ ڈرگس کی طرف چلا گیا, جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی لکھائی ساری خراب ہو گئی, اس کی ڈگری ساری خراب ہو گئی. اب وہ اپنی لائف میں کیریئر میں وہ بہت پیچھے وہ چلا گیا. ایون کہ اس کی مدر کا بڑا دکھی بھرا انداز ہوتا تھا کہ میرے گھر کے اندر اس کے دوستوں کو جب میں ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھ رہی ہوں اور وہ اپنے پروفیشنل لائف کے اندر بڑے سکسیزفل ہیں, تو میرے لیے یہ بہت بڑی کرب تھی اور بہت بڑے ڈپریشن میں اس ٹائم جاتی ہے, اور میں بہت دکھ میں رہ جاتی ہوں کہ اس کے ساتھ اس کے دوست, اس کے کزنس, اس کے رشتہ دار جو اس کے ساتھ گئے تھے MBBS کرنے کے لیے, تو وہ سارے کے سارے بچے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بہت زیادہ سکسیزفل ہیں, اور یہ ایک انڈیویژول, یہ ایک بچہ جو ڈرگس کی وجہ سے اس کی ڈگری بھی ختم ہو گئی, اس کا کیریئر بھی خراب ہو گیا, اور اس نے اپنی پوری کی پوری لائف خراب کر دی. تو میسج یہی ہے باقی سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کے لیے, کہ آپ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں پلیئر کے لیے, اور اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا یہ آپ کو نہیں پتا. یہ ایک اندھا کنواں ہے, اس کنویں کے اندر اگر آپ گر گئے تو آپ اس دلدل سے واپس پائے بہت مشکل ہے آپ کے لیے نکلنا. بہت آپ کو جان مارنی پڑے گی, بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی, بہت زیادہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور آپ کی فیملی کو, آپ کے پیرنٹس کو, آپ کی بہن بھائیوں کو اس میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی, بہت زیادہ پین ہوگا. آپ خود کو بھی اور اپنے پیرنٹس کو اس پین سے, اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں ڈرگس نہ کر کے. جی تھینک یو. ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے, منیمم 120 days ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ کیسز میں جیسے سائیکولوجیکل النس میں یوزلی ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. ایون سم ٹائمز سبسٹانس یوز کے ساتھ اگر سائیکوسس ہے تو اس میں بھی ہم نے ٹائم انکریز کرنا ہوتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ریکوری پہ, اور ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ کہ اس کا ٹریٹمنٹ, کرونیسٹی, ڈیزیز کیسا ہے. تو چانسز ہوتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ڈیوریشن ایکسٹینڈ کیا جائے یا اس کو 120 days میں ہی وائنڈ اپ کیا جائے. What are biggest challenges patients face in the early days of rehab? دیکھیں, جو ولنگ ہوں, اور جو 2 لیول آف پیشنٹس کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, واک ان ایڈمیشن ہے, انوالنٹری ہاسپٹلائزیشن ہے. دونوں لیولس پہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ موٹیویشنل ایشوز ہوتے ہیں. انیشلی پیشنٹ جو ایک والنٹری ہاسپٹلائزیشن میں ہے وہ بھی بڑا موٹیویٹیڈ ہوتا ہے کہ ریہیب جائیں گے, بہت اچھا ہوگا, سب کچھ صحیح ہوگا. ایک ڈفرینٹ ہوپ, ایموشنز اور فیملی ایک ڈیسیژن کے ساتھ وہ ایک اس لیول پہ آ کے ڈیسائیڈ کر کے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ ایڈمٹ ہوتے ہو تو ریہیب میں بے شمار آپ کے اوپر ایک کنٹرول انوائرمنٹ ہے, جس میں آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا, آپ کے پاس جو ہے وہ جو فریڈم ہے وہ بہت منیمم لیول پہ ہوتی ہے. آپ نے وقت پہ جاگنا ہے, وقت پہ اٹھنا ہے, ایک اسپیسیفک روٹین ہے جسے فالو کرنا ہے, اسپیسیفک مینیو ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے. سو پیشنٹ جو ہے نا وہ پین فیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ ریہیبلیٹیشن پروسیس جو ہے نا اٹس پینفل, ٹھیک ہے, اور ان کی موٹیویشن لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو انوالنٹری ہاسپٹلائزیشن میں آتے ہیں وہ تو ان میں تو ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے, وہ تو علاج چاہتے ہی نہیں تھے, آپ انہیں زبردستی علاج میں لے کے آئے. سو اب دونوں کا جو بگیسٹ چیلنج ہے وہ یہی ہے, ٹریٹمنٹ ایکسیپٹینس اور پرپز جو ریکاگنیشن ہے, کہ پرپز جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا اور انہیں وہ فوکس مل جائے گا کہ وہ یہاں پہ کیوں ہیں, اور یہ جو پین, یہ جو فیلنگز اور جو ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے یہ ایکچولی کتنا میننگ فل ہے ان کی لائف میں. سو پھر ان کی جو تھنکنگ ہے, ان کا جو ڈینائل ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, پرپز ان کے سامنے ہوتا ہے. تو سلولی گریجولی ان کے اندر انسائٹ اور کمپلائنس ڈیولپ ہوتا ہے. سو تھراپیوٹک انٹرونشن ایٹ دس اسٹیج از ویری کروشل. اچھا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں, یوتھ میں آج کل بہت کامن چیز ہے, جیسے تھوڑے اچھے ویل آف فیملیز ہیں ان میں بچے بہت نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, اس کا کتنا رول ہے اس ایڈکشن کی طرف؟
دیکھیے سائیکلوجیکل اسٹریسرز کوئی بھی سائیکلوجیکل پین کسی قسم کا بھی، چاہے وہ چائلڈہڈ ابیوز ہے، نگلیکٹ ہے، یا پھر کسی اور ایسا فائنینشیل یا پھر اور ایموشنل بریک ڈاؤن ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی بریک اپ ہے، ایموشنل ریلیشن شپس ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ایون ٹین ایج کی جو ٹرانزیشنز ہوتی ہیں، اس وقت بچے کو پاور چاہیے، اس کو اٹانومی چاہیے، اس کو فرینڈز چاہیے، تو اب وہ کن لوگوں کو دوست بناتا ہے، کس سرکل میں جاتا ہے، اس کو پاور کی ڈیفینیشن اس نے کیا بنا لی ہے. اور یہ ساری کی ساری جو اورینٹیشن ہے نا ایک بندے کی، ایک بچے کی، ایک ٹین ایجر کی، اگر وہاں پہ کوئی بھی گڑبڑ ہے تو چانسز ہیں کہ وہ اپنی ان فیلنگز کو، کیونکہ ایکسپوجر تو ہے ہمارا، ڈرگ سے ریلیٹڈ، الکوہل سے ریلیٹڈ، سبسٹانس سے ریلیٹڈ ایکسپوجر ہے ہمارا، جو ہے نا جتنا بھی سوشل میڈیا ہے، ایون ہمارا جو موویز ہیں، جو ہم سیزنز دیکھتے ہیں، ایون نیٹ فلکس کی سبسکرپشنز میرے خیال سے ہر ایک ٹین ایجر کے پاس ہے. سو وہ وہاں پہ جو بھی سیزنز دیکھتے ہیں اس میں سبسٹانس تو ہوتا ہی ہے. پھر آپ نے جتنی موویز دیکھ رہے ہیں، آپ بے شک وہ پاکستانی ہوں یا ہالی ووڈ کی ہوں، بالی ووڈ کی ہوں، اس میں ایموشنز کو، سائیکلوجیکل اسٹریسرز کو، ٹینشنز کو جو کوپ کرنے کا جو امیڈیٹ طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ سبسٹانس یوز ہوتا ہے یا سگریٹ ہوتا ہے کہ آپ ریسٹلیس فیل کر رہے ہیں، دروازہ کھولا، باہر گئے، اوپن ایئر میں سگریٹ پی رہے، تو آپ نے ایسے اس کو جو ہے نا ایک گلیمرائز کیا ہوتا ہے اس ساری چیز کو، ایک کول اٹیچمنٹ دی ہوتی ہے کہ یار یہ تو بڑا افیکٹو ہے، شاید جب آپ پریشان ہو تو یہ آپ کی اسٹریس ریلیز کرے گی. تو اس طرح کے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ بچے سیکھ لیتے ہیں، پک کر لیتے ہیں. انہیں تو نہیں پتہ کہ یہ بے شک ایک چھوٹا سا ٹیگ نیچے مائکرو لیول پہ چل رہا ہوتا ہے.